7 دسمبر 1941 جاپان نے یو ایس پرل ہاربر پر اٹیک کیا، جس میں یو ایس کے 18 نیول شپس اور 8 بیٹل شپس اور آلموسٹ 300 ایئر کرافٹ وہ اس حملے میں ڈسٹروائے ہوئے اور تقریباً 2400 افراد وہ اس حملے میں مارے گئے۔ اس کی ہسٹری ابتدا ہوتی ہے 1930 سے۔ 1930 میں یو ایس پیسفک پر چائنا کو سپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت یو ایس نے چائنا میں انویسٹ کر رکھا تھا۔ 1931 میں چائنا کے ایک صوبے مکدن میں ایک ریلوے ٹریک ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ جاپان کے پاس ہوتی ہے۔ جاپان اس کا الزام چائنیز نیشنلسٹ پہ لگا دیتا ہے کہ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جاپان کے مڈل لیول آفیسر کا تھا اور انہوں نے یہ پلان کیا تھا تاکہ وہ چائنا پر ایکشن لے سکے۔ اس کے بدلے میں جاپان ریٹیلیٹ کرتے ہوئے چائنا کے ایک دوسرے علاقے منچوریا پر قبضہ کر لیتا ہے اور اسے ایک نئی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ اب ویسٹرن پاورز اور یو ایس یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ جاپان کے اس حملے کا کیسے رسپونس دے۔ اتنے میں جاپان اٹیک کی ایکچوئل سائٹ پر آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ایک دوسرے علاقے چین ہاؤس پر وہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اس پر یو ایس اسٹیٹ ایک نیشنل لیگ کی ایک میٹنگ بلاتا ہے، جس میں وہ اسے یہ کنونس کرتا ہے کہ وہ جاپان برینڈ پیکٹ کی پاسداری کرے۔ برینڈ پیکٹ یہ تھا 1989 میں انٹرنیشنلی ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کی روح سے جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے وار شروع نہیں کریں گی، چاہے کیسی بھی کنڈیشن کیوں نہ ہو۔ لیکن لیگ آف نیشن اس میں کامیاب نہ ہو پائی۔ اس کے بعد امریکہ ایک اسٹیمن ڈاکٹرائن وہ بھیجتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ چائنا اور جاپان کے درمیان ہونے والے کسی بھی معاہدے کو وہ تسلیم نہیں کرے گا جس میں امریکہ کے خلاف مفادات کی خلاف ورزی ہو۔ اس سے اور تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جاپان اپنی ایکسپینشن کو بڑھاتا گیا اور 1932 میں جاپان نے شنگھائی پر حملہ کر دیا اور اتنے میں جاپان نے منچوریا پر مکمل قبضہ کر لیا۔ شنگھائی تھا وہ چائنا کے ایک بہت وسیع اور سیٹلمنٹ والا علاقہ تھا۔ اب یو ایس نے کہا جاپان 9 پاور ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 9 پاور ٹریٹی ایک معاہدہ تھا جس میں 9 کنٹری شامل تھی، جس میں امریکہ، برٹش، فرانس، بیلجیم، آئرلینڈ اور دوسری کنٹریز تھی وہ شامل تھی، جن کی روح سے کہ وہ چائنا کی انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس کی وہ اور خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اب امریکہ نے کہا کہ جاپان اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور امریکہ خود کو کسی بھی ایسے معاہدے میں باؤنڈ نہیں کرے گا اور وہ پرل ہاربر پر نیویگیشن بڑھا۔ 1938 میں امریکہ نے چائنا کے لیے فرسٹ لون وہ اپروو کیا۔ 1939 میں ایک اور معاہدہ جو 1911 میں کامرس اینڈ نیویگیشن کے تحت ہوا تھا، یو ایس نے اس کے تحت وہ جاپان پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ وار مٹیریل باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا۔ 1941 میں جاپان نے فرینچ گورنمنٹ کو سائیڈ کرتے ہوئے انڈو چائنا پر قبضہ کر لیا اور خود کو ایلائڈ کر لیا ایکسس پاور کے ساتھ۔ ایکسس پاور میں جرمنی اور اٹلی شامل تھے۔ جب جرمنی نے سوویت یونین کو فتح کر لیا تو جاپان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ویسٹ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہونے والا۔ اس پر یو ایس نے جاپان کے ساتھ نیگوسیشن کی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پرل ہاربر پر 2 کمانڈر جو کمانڈ شیئر کر رہے تھے، ان میں ایک کیمل ہسبینڈ تھا اور دوسرا والٹر تھا۔ جب یہ دونوں کمانڈ کر رہے تھے تو 16 اکتوبر اور نومبر 24 اور نومبر 27 میں انہوں نے ایک وارننگ جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات وہ سیزڈ ہو گئے ہیں اور آپ یو ایس کو کہا کہ وہ آپ میئرز لے لیں جو آپ نے لینے ہیں۔ اسی سیم دن انہوں نے ایک اور شارٹ میسج ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ یو ایس نیوی نے یہ
اقدامات کر لیے۔ 7 دسمبر 1941 میں یو ایس کو پتہ چلتا ہے کہ جب جاپنیز ایمبیسڈر کو جاپنیز سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ انٹرویو کا کہا گیا ہے۔ یہ دوپہر کے 1 بجے کا ٹائم تھا، لیکن پرل ہاربر پر یہ ٹائم 7:30 تھا۔ یہ میسج ڈیکوڈ ہونے میں کچھ ٹائم لگ گیا کیونکہ یہ میسج بھیجا گیا 9 AM اور 10 AM کے درمیان یو ایس وار ڈپارٹمنٹ میں۔ یو ایس وار ڈپارٹمنٹ کے جو چیف تھے یو ایس آرمی کے ہیڈ تھے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ ہارس ریڈنگ پر گئے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے 11:15 AM۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایڈیشنل انسٹرکشن کیمل کو دینی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے کمانڈر کو کہا کہ نیوی کے ساتھ جو وہ کمیونیکیٹ کریں اور انہیں انسٹرکشن دیں، لیکن یہ ہدایات اس وقت تک نہ پہنچ سکیں جب تک حملہ نہ ہو گیا۔ یہ کوڈ جو ہے یہ حملے کے بعد پہنچا اور امریکہ کے پاس یہ اپورچونٹی بھی ضائع ہو گئی۔